ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سائنس کو سمجھ کر پڑھتے تو ہے، لیکن کبھی کبھی ان کا تجسس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں جو بظاہر تو بےمانی لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی سائنس، اس سائنس کا علم ہر متجسس شخص کو ہونا چاہیے۔ ان میں ایک بہت ہی مشہور سوال ہے کہ کیا ہو اگر سورج اچانک سے غائب ہو جائے؟ مجھے یقین ہے کہ اس سوال کا جواب پڑھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ ایسا ہونے کے بعد کائنات کا نظارہ کیسا ہوگا، اور دوسرا پہلو یہ کہ اس سے زمین پر موجود تمام جانداروں پر کیا اثرات ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ اگر اچانک سورج غائب ہو جائے تو تب بھی زمین پر موجود انسانوں کو اس کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی روشنی ان تک آتی رہے گی۔ یہ روشنی محض 8 منٹ تک برقرار رہے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ خلا میں روشنی کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور زمین سے سورج تک کا درمیانی فاصلہ لگ بھگ 1.5 کروڑ کلومیٹر ہے۔ تو اس فاصلے کو طے کرنے میں روشنی کو 8 منٹ کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، سورج کی روشنی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ 8 منٹ پہلے سورج سے روانہ ہوئی تھی۔ یوں اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روشنی جو اس کائنات کی سب سے تیز رفتار شے کہلائی جاتی ہے وہ بھی کچھ وقت کے بعد زمین تک پہنچتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر زمین سورج کی کشش کی وجہ سے اس کے گرد گھوم رہی ہے تو جیسے ہی سورج غائب ہوگا اس وقت زمین بھی اپنے مدار سے ہٹ کر ایک سیدھی راستے پر چلنے لگ جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت پڑھا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کائنات میں اسپیس اینڈ ٹائم کی ایک چادر موجود ہے۔ جس چیز کا جتنا زیادہ مادہ ہوگا وہ اس چادر میں اتنا زیادہ خم پیدا کرے گی، اور اس کے گرد ڈلوان پر چھوٹی چیزیں جن میں سیارے، سیارچے وغیرہ شامل ہے، گردش کریں گے۔ آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی مادہ اس چادر پر حرکت کرے گا یا اچانک غائب ہو جائے گا تو اس چادر میں لہریں، جن کو گریویٹیشنل ویوز کا نام دیا گیا ہے، وہ بنے گی، اور ان لہروں کے پھیلنے کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے غائب ہونے کے 8 منٹ بعد ہی ہمیں اس کے غائب ہونے کا علم ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ 8 منٹ بعد اسپیس اینڈ ٹائم کی چادر میں خون ختم ہوگا، اور اس وقت زمین اپنے مدار سے ہٹ کر سیدھے راستے پر رواں ہو جائے گی۔ سورج کے غائب ہونے کے بعد دنیا میں دن کا وجود سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، اور نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ سورج زمین پر روشنی کا واحد منبع ہے، اور اس کے غائب ہونے کے بعد پورے سیاروں پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدید ٹھنڈ بھی اپنے ڈیرے جما لے گی۔ این ممکن ہے کہ چند دنوں میں پورے کرۂ ارض پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ تھا جواب کہ اگر سورج غائب ہو جائے تو کیا ہوگا، لیکن سورج کی موت باقی ستاروں کی طرح ہی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج کے مرکز میں ہائیڈروجن اور ہیلیم، ان کے درمیان کیمیائی عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے روشنی اور حرارت بھی سورج پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس عمل کے نتیجے میں کچھ اور معدنیات بھی بنتی ہے جن میں لوہا بھی شامل ہے۔ ان کے بننے کی وجہ سے سورج کا حجم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد سورج کا حجم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ نظام شمسی کے پہلے 2 سیاروں عطارد اور زہرہ کو تو اپنے اندر نگل ہی لے گا، تاہم زمین بھی سورج میں ضم ہو جائے گی۔ سورج اس حالت میں انتہائی لال رنگ کا نظر آئے گا، اس وجہ سے اسے فلکیاتی اصطلاح میں ریڈ جائنٹ کہتے ہیں۔ اس حالت میں پہنچنے کے بعد سورج مزید بڑا نہیں ہوگا بلکہ باقی ستاروں کی طرح پھٹ جائے گا، اور صرف اس کا مرکز جو اس وقت اس کے اپنے حجم سے قدرے چھوٹا ہے وہ رہ جائے گا۔ چونکہ وہ چھوٹا اور سفید روشن ستارہ ہوگا اس لیے اسے سفید بونا ستارہ یا وائٹ ڈوارف کا نام دیا جاتا ہے۔ سورج کے پھٹنے کے بعد خلا میں بکھرا مادہ بالکل اسی طرح ہی لگے گا جیسے آج ہم آسمان میں نیبولاز دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مادہ ضیاء نہیں ہوگا بلکہ اس سے اور بھی بہت سے ستارے وجود میں آئیں گے۔ سورج کی موت کے وقت اور اس کے بعد یقیناً نہ زمین کا وجود ہوگا اور نہ ہی زمین پر بسنے والے لوگوں کا کوئی پتہ ہوگا۔
ہو سکتا ہے کہ تب تک ہم انسان اس کائنات کے کسی اور ستارے کی گرد کسی زمین کی کھوج کر لے اور وہاں منتقل ہو چکے ہو۔ کائنات میں اب تک جانے گئے ستاروں میں سب سے بڑا ستارہ UY-SCUTI ہے۔ یہ ستارہ ہماری زمین سے 5000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک ریڈ جائنٹ ستارہ ہے اور ہمارے سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ UY-SCUTI سورج سے 1700 گنا بڑا ہے اور 1,00,000 گنا زیادہ روشن ہے۔ ہمارے سورج کا ڈایا میٹر 1.3 ملین کلومیٹر ہے اور پورے سولر سسٹم کے کل ماس کا 99.8% ماس سورج کا ہے۔ زمین جیسے 13 لاکھ سیارے سورج کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن UY-SCUTI کے مقابلے میں سورج بہت چھوٹا ستارہ ہے۔ ایک آبجیکٹ اگر لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرے تو سورج کی گرد چند سیکنڈز میں چکر مکمل کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ سے UY-SCUTI کی گرد سفر کرے تو اسے اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں 7 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا۔ فرض کرتے ہیں سورج کا سائز UY-SCUTI جتنا ہو جائے تو یہ جوپیٹر کے مدار تک پھیل جائے گا اور نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے 5 سیارے نگل جائے گا۔ UY-SCUTI ناقابل تصور حد تک جسیم ہے، تاہم کائنات اس قدر بڑی ہے کہ عین ممکن ہے کوئی UY-SCUTI سے بھی جسیم ستارہ دریافت ہونے کے لیے ہمارا منتظر ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔